اب یہ وہ رشیا نہیں ہے جس کو سوویت یونین جس کو ہم نے شکست دی تھی. ہم نے سوویت یونین کو شکست دی تھی اور توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. اب یہ رشیا ہے. اب اس رشیا کے انٹرسٹ ہمارے خلاف نہیں ہے. اب براہ راست ہمارا کوئی تصادم اس کے ساتھ نہیں ہے. اور رشیا بہت دیر عرصے سے ہاتھ بڑھا رہا ہے ہماری طرف کہ کسی طرح ہم اس کے ساتھ اب دوستی کر لیں, اس لیے کہ اب چائنا کی پروٹیکشن ہمیں حاصل ہے. یعنی چائنا تو ہمارا دوست ہے ہی, یہ گارنٹی دینے کے لیے ہمیں کہ رشیا اب ہمیں تنگ نہیں کرے گا. ایس سی او کا ایک کلیکٹو سیکورٹی بلاک ہے, ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے. وائل وی آر لیڈنگ دا مسلم ورلڈ, وائل وی کریٹ آور اون کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ ود ان دا مسلم بلاک, ہم کو ساتھ ساتھ اور مسلم بلاک کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ میں نیپال, بھوٹان, سری لنکا, وہ سارے ممالک جن کو انڈیا سے خطرہ ہے, یعنی انڈیا ظاہر ہے اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا, لیکن اس کو ہم نے سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو اچیو. اور چائنا تو ہم کو ویسے ہی ہستیوں میں بلانا چاہتا ہے. یہ ہم ہیں جو نیٹو کی وجہ سے اور امریکن پریشر کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں. اور آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں کامن ویلتھ کے اندر شامل ہونے کے بارے میں واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ کامن ویلتھ تو صرف ایک اکنامک خیرات ہے جو وہ ہمیں دینے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے بار بار, اور ہمارے آگے کینڈی لٹکانے کے لیے ہمیں ذلیل کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد, کبھی نکال دیتے ہیں کبھی داخل کرنے کی بات کرتے ہیں. ہمیں اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے, نظر اٹھا کے نہیں دیکھنی چاہیے, جوتے کی ٹھوکر سے اڑا دیں ہم کامن ویلتھ کو کہ آئندہ ہم دیکھیں گے نہیں تمہاری طرف. اگر عزت اور شرم ہے ہم میں تو جو سلوک وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, وی شوڈ ڈو ایگزیکٹلی دا سیم ٹریٹمنٹ ٹو دیم, اینڈ اٹس انف, وی ڈونٹ نیڈ کامن ویلتھ ناؤ. ہم کلیکٹولی چائنا کے ساتھ, پاکستان, مڈل ایسٹ کے عرب مسلمان ممالک کو ہم ارینج کر کے, رشیا کے ساتھ مل کے, وی کین کریٹ انف اکنامک اینڈ سیکورٹی اینڈ پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک اینڈ ڈیفینس بلاک کہ جس کے بعد ہمیں مزید کسی اور فورن پالیسی اور ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیے, اس بات کے باوجود کہ پاکستان اپنے کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹس بنائے, جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنی ملٹری ڈاکٹرین کو ری رائٹ کریں, تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ تھا کہ پاکستان شوڈ پریپیئر فار اسیمیٹرک ڈی سینٹرلائزڈ وارفیئر. ڈی سینٹرلائزڈ وارفیئر کی کیا مطلب؟ دیکھیے, عراق میں انہوں نے یہ کیا, ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے, یہ سب سے پہلے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز پہ اٹیک کرتے ہیں. ان کے پاس کن کے پاس؟ یعنی امریکنز کے پاس, زائنسٹ کے پاس, انڈینز کے پاس, اسرائیلیز کے پاس. اگر ان کے ساتھ ہمارا کلیکٹو ہماری جنگ ہوگی تو یہ سب سے پہلے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو ہٹ کرتے ہیں. ٹیلی فون ایکسچینجز ہیں, ٹیلی فون لائن ہے, بریجز ہیں, سیٹلائٹس ہیں, جیمرز ہیں ان کے پاس, الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے. ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ایک مرکز سے بیٹھ کے یا جی ایچ کیو سے بیٹھ کے پورے پاکستان میں جنگ لڑ سکیں. اس کو ڈی سینٹرلائز وارفیئر کا مطلب ہے کہ ہمیں ناردرن کمانڈ, سدرن کمانڈ, ایسٹرن کمانڈ, ویسٹرن کمانڈ بنانی پڑیں گی. ابھی پھیلا دیں, پھیلانا پڑے گا آرمی کو مختلف کمانڈ میں, تاکہ اگر ہمارے ریجنز کہیں کٹ بھی جاتے ہیں, ٹوٹ بھی جاتے ہیں آپس میں, تو وہ انڈیپینڈنٹ کمانڈ ہماری اس قابل ہو کہ اس جنگ کر سکیں, سسٹین کر سکیں, ایک طویل جنگ کہ جو ہم اپنے دشمن کو اس میں پھنسا سکیں. یہ اس کو ری ڈیفینیشن آف ملٹری ڈاکٹرنز ہیں. پاکستان نے اپنا گوادر پورٹ چائنا کے حوالے کیا. اگر ڈیفینس اور سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیے, ایک بات جو بہت اہم سمجھنے کی ہے کہ کچھ عرصے کی بات یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ چین میں اور انڈیا میں بھی ایک تصادم ہونے والا ہے, ان کی جنگ ہوگی آپس میں بھی. کیوں؟ چین اور انڈیا کمپیٹنگ اکانومیز بھی ہیں اور کمپیٹنگ پاورز بھی ہیں. دونوں کے ساتھ ایک کامن پرابلم ہے کہ ان دونوں کے پاس اپنی انرجی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, اینڈ دے آر بوتھ انرجی ہنگری. ان کو شدید ضرورت ہے انرجی کی. اگر ان کو انرجی نہ ملی, اگر انہوں نے دنیا میں مختلف وسائل استعمال کر کے, ریسورسز حاصل کر کے اپنی اکانومی کے لیے انرجی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی, تو یہ اپنے اندر ہی کولیپس کر جائیں گے. اور انرجی کہاں سے لینا چاہتے ہیں؟ برما ایک جگہ ہے جہاں پہ تیل اور گیس ہے, انڈیا اور چائنا کے بیچ میں آتی ہے. یہ انڈیا چاہتا ہے برما کو اپنی طرف کر لے, چین برما کو اپنی طرف کر رہا ہے, تو ان کی پہلی جھڑپ تو وہاں ہونے والی ہے. دوسرا, ایران. انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ایران سے گیس پائپ لائن پاکستان کے ذریعے پہنچے اور انڈیا پہ آئے. انڈیا کو خوف یہ ہے کہ رستے میں پاکستان ہے, اور اگر پاکستان نے کوئی رکاوٹ ڈالی تو انڈیا کی انرجی کولیپس کرتی. چائنا نے یہ آفر کر دیا ہے کہ اگر انڈیا شامل نہیں ہوتا ہے تو یہ گیس پائپ لائن ہم چین لے جائیں گے, کراکرم ہائی وے کے ذریعے 3000 لے جائیں گے, یعنی 3000 کلومیٹر کی پائپ لائن بنائیں گے. یہ انڈیا جانے کے بجائے یہ پائپ لائن وایا کراکرم ہائی وے یہ چین چلی جائے گی. یعنی ایرانین گیس چین جائے گی انڈیا جانے کے بجائے. اور جو انڈین اوشن ہے, دیکھیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے, جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی, سیکنڈ ورلڈ وار بنیادی طور پر پیسیفک اوشن میں لڑی گئی, یعنی ایشیا پیسیفک میں چائنا جاپان کے خلاف, اور یہ سارے فلپینز اور یہ سارے ریجن میں لڑی گئی. پچھلی صدی میں 19ویں صدی میں یہ ساری جنگ, جو اہم سمندر تھا دنیا کا وہ میڈیٹرینین تھا. یعنی اور اس سے پہلے کے جو معاملات تھے, اس سے پہلے کی صدیوں میں میڈیٹرینین, جہاں پہ خلافت عثمانیہ کا عیسائی دنیا کے ساتھ تصادم ہوتا تھا, میڈیٹرینین سی واز دی اوشن. ہر دور میں کوئی نہ کوئی سمندر دنیا کا ایسا ہوتا ہے جس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. 21ویں صدی کا جو سمندر ہے وہ انڈین اوشن ہے.
यानी तमाम दुनिया की न्यूक्लियर सुपर पावर्स, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो या इसराइल हो, इंडियन ओशन पे कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। और चीन की 80% एनर्जी वो तमाम की तमाम इंडियन ओशन से इंडिया के साथ से होके जाती है, चीन पहुंचती है। और इंडिया ना सिर्फ ये कि इस पूरे रीजन को चीन के रास्ते पे रुकावट डाल रहा है, बल्कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में इंडिया के बेसिस हैं कि जहां से वो मलाक्का स्ट्रेट से इतनी नजदीक हो जाती हैं कि जहां से चीन की कोई जहाज चीन का गुजर नहीं सकता अगर इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट करे इसके लिए। तो इंडिया इसीलिए बहुत बड़ी नेवी क्रिएट कर रहा है। इसी तमाम इंडियन इन्फ्लुएंस को शॉर्ट सर्किट करने के लिए, बाईपास करने के लिए चीन ने गवादर की बंदरगाह से काम करना शुरू किया और गवादर की बंदरगाह ली है। इसके दो फायदे, एक फायदा तो चीन को यह पड़ता है कि सारी जो गल्फ से इसकी सप्लाईज आएंगी वो टर्मिनल यहां बनाएंगे और यहां से टर्मिनल के जरिए पाइपलाइन या ट्रकों के जरिए भी अपनी सप्लाईज लेके जा सकते हैं ऊपर। दूसरा ये कि अगर इंडिया उनके लिए प्रॉब्लम करे तो ये इंडिया की सप्लाईज यहां रोक सकते हैं। हमारे लिए कैसा है ये स्टेप? तो हमारे लिए स्टेप इसलिए अच्छा है कि जब चीन अगर इंडिया की ठुकाई लगाए तो हमें तो हर हाल में सूट करती है ये, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि चीन के इस खित्ते में मौजूद होने की वजह से एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग फैक्ट है जो पाकिस्तान को फेवर करता है। जैसे जब बाबा आवाथन ने कही ना कि अब ये कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट का दौर है। इस वक्त पाकिस्तान और चीन के इंटरेस्ट इस तरह कन्वर्ज हो चुके हैं कि हम दोनों की एक ही दुश्मन है, एक ही मफादात हैं, एक ही हमारे मुस्तकबिल भी एक ही है। और एससीओ के सिक्योरिटी कलेक्टिव अरेंजमेंट में दाखिल होकर चीन के साथ ताउन बढ़ाना हमारे हर लिहाज से मफाद में है। इस कलेक्टिव सिक्योरिटी अम्ब्रेला में होते हुए हम अमेरिका का भी मुकाबला कर सकते हैं, इंडिया का भी कर सकते हैं और इसराइल का भी कर सकते हैं। और हाउ इज इट इकोनॉमी वाइज, इकोनॉमिकल हमें बेनिफिशियल है हमारे लिए? हर लिहाज से इस तरह के देखिए, हमें अपनी एनर्जी की तमाम रिक्वायरमेंट्स अपने खित्ते से मिल सकती हैं। हम अगर उनको सिक्योरिटी ऑफर करें इन रिटर्न हम उनसे एनर्जी ले सकते हैं। हमारी एनर्जी की नीड्स तो ईरान भी हमारे साथ बॉर्डर लाइन है, बिल्कुल बॉर्डर मिला हुआ है ईरान के साथ, तेल और गैस की तो हम पहले ही बात कर रहे हैं। सो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यहां से पूरी होती हैं, सिक्योरिटी ऑफर हम कर सकते हैं। ओवरऑल रीजनल सिक्योरिटी के लिहाज से न्यूक्लियर सुपर पावर कॉन्फ्रंटेशन सिनेरियो में चीन हमारा साथ दे सकता है। वी आर वेरी वेल प्लेस्ड। जी जैद साहब, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रास टैक्स। जी, ये बात तो हो गई कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट की। इंडिया के हवाले से आप किन इकदामात पे अर्ज करते हैं? देखिए, एक बात बड़ी क्लियर हो चुकी है, द हिस्ट्री दैट वी हैव डिस्कस्ड, कि इंडिया का जो साइज है, इंडिया का जो कदामत है, इसकी जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, इसकी जो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये पूरे खित्ते के लिए खतरे का बायस है। और हम बड़े वसूख से और बड़े बैलेंस होके ये बात कह रहे हैं कि अगर इस पूरे खित्ते में अमन और पीस चाहिए तो इंडिया को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। ऑन दोज फॉल्ट लाइंस कि जो इंडियन सोसाइटी की इंट्रिंसिक फॉल्ट लाइंस हैं, सिख अलग करें, कश्मीर अलग करें, तमिलनाडु अलग करें, नक्सलाइट्स का रीजन अलग करें, बंगाल अलग करें, सेवन सिस्टर्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में इनकी स्टेट्स हैं उनको अलग करें। इंडिया को छोटा करना जरूरी है पूरे खित्ते के अमन